بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہے، یار غار مصطفیٰ ہے، اور سب انسانوں سے افضلیت کے حامل ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد آپ کا درجہ، آپ کا مرتبہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جو شخصیت افضل ہے، جس شخصیت کا رب کے ہاں اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مرتبہ اور شان ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر چاروں خلفائے راشدین اختصار کے ساتھ ان کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا کہ خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے اور ان کی شان اور فضیلت اور مرتبہ اختصار کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ آج ہم لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیت کے بارے میں بات کریں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کو کئی مقامات پر اور کئی چیزوں کے اندر اولیت حاصل ہے، یعنی پہلے ہیں وہ جن کو ایمان کی دولت سب سے پہلے نصیب ہوئی،
سب سے پہلے اپنے ایمان کا اعلان کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے زیادہ رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے پہلے مبلغ اسلام کی تبلیغ کرنے والے، اسلام کو پھیلانے والے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اسی طرح سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ امت کے فقی، اور سب سے زیادہ اسلام کے لیے مال خرچ کرنے والے، سب سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس سے محبت فرمانے والے، اور سب سے زیادہ قرب الی الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے والے، اور قرب الی الرسول میں رہنے والے، اور سب سے زیادہ اسلام پر احسان کرنے والے، اور اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے وقف کرنے والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بابرکت ہستی ہے۔ تو ایمان اور اسلام کے حوالے سے سب سے پہلا نمبر قبولیت اسلام میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے کون ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، ایمان کو قبول کیا، اللہ رب العالمین جل شانہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ وہ سب سے پہلی شخصیت اور سب سے پہلے عظیم المرتبت مرد مجاہد وہ کون ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو انہوں نے بطور ثبوت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار کو پیش کیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف فرمائی، اور فرمایا کہ سب سے زیادہ ایمان اور اسلام میں اولیت لینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر دوسری چیز ابن عساکر نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اول ایمان لانے والوں میں کون ہیں؟ سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا اور رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کیا اور اس کا اقرار کیا، تو وہ کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اول من اسلم من الرجال ابو بکر، فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے والے ہیں، اسلام لانے والے ہیں، اور سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر ابن سعد نے صحابی رسول حضرت واروی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرمایا ہے، اور ان سے پوچھا گیا اول من اسلم ابو بکر، یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا، فرمایا کہ سب سے پہلے جس شخصیت کو اسلام اور ایمان کی دولت ملی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔
اور پھر حضرت میمون بن مہران عظیم المرتبت صحابی رسول ہیں، ان سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان لائے یا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے ایمان لائے؟ تو حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، واللہ لقد من ابا بکر بن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زمانہ بحیرۃ الراہب۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے سب سے پہلے شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ اس وقت ایمان لے آئے جب زمانہ بحیرہ رائب کا زمانہ اور وقت آیا۔ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے، جس وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات ابن سعد کے اندر اور اس طرح دیگر کتب کے اندر اس چیز کا ذکر آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ایمان کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے اور پہلے ایمان کون لائے؟ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مردوں میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام کو قبول کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا اور اللہ رب العالمین جل شانہ کی وحدانیت کی گواہی دی۔ یہ تین اشخاص اولیت میں ہیں، اور ان میں بھی سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ ایک طرف تو سب سے پہلے اولیت ایمان ان کا ہے، اور دوسری چیز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے۔ اور وہ جو پیچھے حدیث پاک میں نے عرض کی کہ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بحیرہ رائب کے زمانے میں اسلام قبول کر چکے تھے، تو اس کی تطبیق علماء نے بیان فرمائی، فرماتے ہیں کہ معیت رہی ان کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور آپ کی شخصیت، آپ کا کردار، آپ کا رہن سہن، آپ کا زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات، آپ کی سچائی، آپ کا ایک ہونا، آپ کی یکتائی اللہ رب العزت جل شانہ کے ساتھ اتنی کمال کی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب خاص کی وجہ سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لا چکے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، جب اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہر کوئی
جو آپ کی سچائی کو مانتا تھا، آپ کی امانت کو مانتا تھا، آپ کی صداقت کو مانتا تھا، لیکن انہوں نے تردد کیا، انہوں نے سوچا کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت اور ذات کے مالک ہیں کہ جب ان کے کان میں یہ بات پڑی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، بلا تردد، بغیر سوچے سمجھے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق فرمائی، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، بغیر سوچے سمجھے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ پہلے جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہر معاملے میں سچی ہے، اور ہر معاملے میں دنیا کے ہر مقام پر، ہر محاذ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امانت، صداقت، شجاعت، بہادری سامنے تھی۔ تو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کر جھوٹ بولیں گے؟ اس بنیاد پر سیدنا صدیق اکبر نے جو سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے، دوسرے لمحے آپ نے اعلان کیا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی۔ اور ساتھ پھر تیسری چیز یہ تھی کہ ہر کسی نے ایمان قبول کیا، لیکن ہر کوئی ابتدائی دور کے اندر اپنے ایمان اور اسلام کو چھپا کے رہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت کے حامل ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی پیش کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس شخصیت نے سب سے پہلا خطبہ دیا مکہ معظمہ کی وادی کے اندر، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو سب سے پہلے خطیب اعظم، اسلام کے خطیب اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور سب سے پہلا جنہوں نے اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سب سے پہلے اور سب سے بڑی داعی اسلام کے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور سب سے پہلے کفار نے، مشرکین مکہ نے جو اذیتیں پہنچائیں تو وہ اذیتیں برداشت کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ معظمہ کی خانے کعبے کے قریب لوگوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہا ہیں۔ کفار نے، مشرکین مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑ لیا، زد و کوب کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے پکڑا ہوا ہے۔ وہ اپنے گھر سے دوڑتے ہوئے آئے، بھاگتے ہوئے آئے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے آئے اور کہا، لوگو تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں تکلیف دیتے ہو، کیوں اذیت دیتے ہو؟ اس وجہ سے کہ یہ نبی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ 360 خداؤں کی عبادت کرنے والوں، اللہ کی وحدانیت کا درس لینا تمہارے لیے اتنا مشکل کیوں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سچی ذات ہے۔ آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو اپنی رسالت کا اعلان کیا، تم کیوں نہیں مانتے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں سیدنا صدیق اکبر کو ان ظالموں نے اتنی اذیتیں اور تکلیف دی، آپ کا چہرہ مبارک اتنا سوج گیا کہ ناک اور رخسار کا فرق مٹ گیا۔ اٹھا کے لوگوں نے ان کو ان کے گھر پہنچایا، والدہ نے خدمت کی، دودھ پلایا۔ جب ہوش سنبھالا تو سب سے پہلے جو الفاظ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ یہ تھے، فرمایا کہ میں دودھ تب پیوں گا، دوائی تب لوں گا، پہلے مجھے میرے یار کے بارے میں بتاؤ ان کا حال کیا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں مجھے بتایا جائے۔
یعنی اذیت اور تکلیف اور مار کھانے کے بعد ان کا جذبہ ایمان، جذبہ عشق، جذبہ محبت اور بڑھا، اور لوگوں کے سامنے پھر علل اعلان اور آپ کی تبلیغ کی وجہ سے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سر فہرست سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جن کو ابو بکر صدیق نے اسلام کے لیے قائل کیا، اسلام کے لیے دعوت دی، اسلام کے لیے فکر پیش کی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور کئی شخصیات، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بعد میں اسلام میں آئے اور داخل ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے اولیت، سب سے فضیلت، سب سے بڑی پہلی جو شخصیت ہے ایمان اور اسلام کی قبول کرنے والی، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر کائنات کے سب سے بڑے متقی، امت کے سب سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ قرآن مجید برہان الرشید نے اس چیز کی گواہی دی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ تمام محدثین، تمام ائمہ کرام، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس چیز کو مانتے ہیں کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کے اندر جس شخصیت کا ذکر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تمام محدثین نے اسی چیز کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس سے لے کر آج تک جن نے بھی تفسیریں لکھی ہیں سب نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا متقی ہے امت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور جو اپنا مال اسلام کے لیے، دین کے لیے بے دریغ خرچ کر رہے تھے، ان کو کسی سے کوئی لالچ نہ تھا بلکہ فقط اپنے رب کی رضا اور خوشنودی تھی۔ کئی صحابہ کرام کو جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو خرید کر اسلام کے لیے آزاد کرنے والے سب سے پہلی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ان میں سر فہرست حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ امیہ کو منہ مانگے دام دیے، منہ مانگی قیمت دی، فرمایا زبان کھول، جو بولے گا میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، تاریخ اسلام نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام بلال کالا، اس کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا جاتا ہے پیسوں میں تول کر خرید لیا، اور خرید کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر اس کو خرید لیا ہے؟ جی یا رسول اللہ میں نے بلال کو خرید لیا ہے اور خرید کر آزاد کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر میرا بھی حصہ شامل کر لیتے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں کیا، میری ذات کیا، میرا مال کیا، میرا مال، میری جان، میری اولاد، میرا ماں باپ سب کچھ آپ کے قدموں پر نثار ہے، میں بھی آپ کا، مال بھی آپ کا، غلام بھی آپ کے، تو آپ سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں نے خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ یہ شخصیت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی ہے۔ اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک رات حالت خواب کے اندر رب تبارک و تعالی نے مجھے ایک ترازو دیا اور پیمانہ دیا، ایک ترازو اور پیمانہ دیا، اور میں نے کیا کیا، میں نے اس پیمانے سے پمیش کرنے کے لیے، اس ترازو سے تولنے کے لیے ایک طرف میں نے اپنی ذات کو رکھا اور دوسری طرف ساری امت کو رکھ دیا، دوسری طرف ساری امت کو رکھ دیا۔ تو جب ساری امت کو رکھ دیا تو میرا وزن پھر بھی بھاری تھا، تقوی کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر
میری ذات کا وزن سب سے بھاری تھا۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں نے ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو رکھا اور دوسری طرف میں نے پوری امت کو رکھ دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کے برابر تل گئے، پوری امت کے برابر تل گئے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے اندر 3 خلفاء بھی ہیں، خلفائے راشدین، جن کے اندر 9 عشرہ مبشرہ بھی شامل ہیں، جن کے اندر دیگر صحابہ کرام اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں، اور عظیم المرتبت شخصیات وہ سب کی سب شامل ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ابو بکر تنہا امت کے سارے لوگوں سے افضل ہے، اور صرف افضل نہیں، ساری امت کے جتنے بھی لوگ ہیں تقوی پرہیزگاری، سب کا تقوی، سب کا اخلاص، سب کی محبت کو جمع کیا جائے تو ایک طرف میرے ابو بکر صدیق ہے، دوسری طرف باقی ساری امت ہے۔ تو یہ بھی شرف اور فضیلت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ اور پھر سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا، اور سب سے بڑے رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم دنیا میں رہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رازدان ہوتا ہے، جتنے بھی ہم تنہا شخصیت کے مالک ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو ہم نے اپنے اندرونی راز بتائے ہوتے ہیں، اندرونی چیزیں ہم نے اس کے ساتھ شیئر کی ہوتی ہیں کہ میرے بعد یہ تو سنبھال لینا، یہ معاملے ہے، ان کو تو سنبھال لینا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جو سب سے بڑے رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور سب سے بڑے فقیہ اسلام تھے۔ یعنی اسلام سب سے پہلے جو اسلام کا پیغام رب کی طرف سے آتا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرماتے، جس کی سمجھ، جس کا عقل اور جس کی دماغ سب سے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا، سب سے پہلے اس معاملے کو سمجھتا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جل شانہ کی وحدانیت بیان فرمائی اور معمولات دین کو بیان فرمایا، اور آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بندے نے اختیار دیا کہ اگر چاہے تو دنیا کو اختیار کر لے، اگر چاہے تو رب کی ملاقات کو اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے رب کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ وہ شخصیت کون ہے، وہ بندہ کون ہے، دوسری طرف دیکھا مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ حضور نے تو ایک شخص کی بات کی ہے، فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ شخص کوئی عام شخص نہیں، وہ خود ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جس کو اللہ نے اختیار دیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ تو اس لیے میں جانتا ہوں، صحابہ تمہیں کیا پتا کہ حقیقت اس میں کیا ہے؟ تو میں حضور کی جدائی کی وجہ سے پریشان ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی ملاقات کو اختیار کر لیا ہے۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ دے دیا کہ میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے فضیلت دی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے رازدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ایک مقام پر میں حضور سے سوال کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیسے ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے،
حضرت ابوبکر صدیق اس مجلس میں نہ ہوتے، میں اٹھ کے بھاگ کے چلا جاتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، ان سے جا کے سوال کرتا ابوبکر یہ معاملہ ہو گیا ہے، تو ہو بہو وہی الفاظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے وہی الفاظ سیدنا ابوبکر صدیق دہرا دیا کرتے تھے۔ اس کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جب فرمایا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں مکہ شریف، تو فرمایا کہ ہم لوگ حج کریں گے، ہم طواف کعبہ کریں گے، تو صلح حدیبیہ کا مقام آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معیت اسلام جو اسلام کی منشا تھی، اللہ کی منشا کے مطابق صلح نامہ طے پا گیا، اور صلح نامہ میں یار بڑا عجیب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صلح نامہ کے اوپر ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، صلح نامہ یہ تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معاہدہ طے پا گیا، اور معاہدے کے اندر ایک شک یہ بھی تھی کہ مکہ معظمہ سے اگر کوئی کفر کو چھوڑ کر مدینہ شریف آ جائے، اسلام قبول کر لے تو اس کو واپس مکے والوں کو دے دیا جائے، اور دوسری طرف ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو یہاں سے جائے اس کو بھی واپس کر دیا جائے، لیکن عجیب یہ صلح نامہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان لوگوں نے یہ شرط رکھ دی کہ ہمارا کوئی آئے تو اس کو آپ واپس کریں گے، اور آپ کا کوئی آئے تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ صلح نامہ ہو گیا، واپس جانے کی تیاریاں ہونے لگیں، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی بات یاد رکھیں پہلے بھی بڑی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے تلخ زبان کے مالک تھے، یعنی کئی ایسے جملے ہوتے تھے جو اس کو وہ روک لیتے تھے، سوال کر لیتے تھے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے صلح کر لی، کیا ہمارا رب سچا نہیں ہے؟ کیوں عمر ہمارا رب سچا ہے، ہمارا دین سچا نہیں ہے، آپ سچے نبی نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں کر کے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ یہ صلح ہم کیوں کریں، ہم واپس چلے جائیں، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم طواف کعبہ کریں گے، ہم زیارت کریں گے خانہ کعبہ کی، حج کریں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر یہ ذرا وہ وقت یاد کرو کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال ہی حج کریں گے، اسی سال ہی طواف کعبہ کریں گے، تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نہیں فرمایا تھا، مطلق فرمایا تھا کہ ہم لوگ زیارت کعبہ کریں گے، طواف کعبہ کریں گے، تو فرمایا کہ پھر انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے، ہم لوگ ضرور مکہ فتح بھی ہوگا اور زیارت کعبہ بھی کریں گے، طواف کعبہ بھی کریں گے۔ یہی بات سن کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ ابوبکر صدیق میں حاضر ہوئے، یہی الفاظ ہو بہو الفاظ دہرائے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا وہ بھی یہی جواب تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں جب زمانہ نبوی گزر چکا تو آپ فرماتے خدا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ کوئی اگر رازدار مصطفیٰ جو مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے، جو کلام نکلتا ہے ہو بہو کلام جب صدیق اکبر کی زبان ہلتی ہے وہاں سے بھی نکلتا ہے، یعنی اتنے ہم راز ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور سب سے پہلے جس چیز کو سمجھ جاتی ہیں ان کی فقہ کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے، ان کے ذہن اور دماغ کے اندر بیٹھتی ہے، وہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جو حضور کی زبان سے لفظ نکلتی ہیں ان کو سمجھنا، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر سب انسانوں میں افضل ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، ایمان میں بھی افضلیت ہے، فقاہت میں بھی اولیت ہے،
باقی ہر معاملہ جس کے اندر بھی چلے جائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ جو 2-3 جمعے ہوں گے وہ شان اہل بیت اطہار یعنی ازواج مطہرات بنات رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو اعلان بھی آپ سب آپ سماعت فرما لیں، یہ بینر بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اتوار کے دن یعنی پرسوں اتوار ہے، اتوار کی رات عشاء کی نماز کے بعد اسی جامعہ مسجد میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم یعنی آپ کا دن منایا جا رہا ہے۔ یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ انشاءاللہ خطیب صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، اور میری تو سن کے تھک گئے نہ دے، مولویوں کو بدلنا چاہیے تھا، ذائقہ بدل دیا ہے اور علماء کو بلوایا ہے آپ کے ذوق کے لیے۔ تو تمام احباب اس کے اندر بڑھ چڑھ کر شرکت بھی فرمائیں، اور آخر میں یہ بھی چیز ہے کہ حصہ بھی کچھ نہ کچھ، دنیا کے لیے ہم لوگ بڑا کچھ خرچ کر لیتے ہیں، تو اس نیک کام کے لیے بھی تمام احباب حسب توفیق جو توفیق ہو اس میں حصہ ڈالا کریں۔ اس میں بڑی چیزیں اہم چیزیں جو ہے وہ ہم لوگوں کو عقائد کے لحاظ سے مل جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں شان صحابہ اور محبت صحابہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔